آج میں آپ سب لوگوں کو ہیوسٹن میں ایک پارک ہے، یہاں پہ بہت بڑا پارک ہے، اس کا نام ہرمن پارک ہے۔ ہیوسٹن میں بہت ہی خوبصورت پارک ہے، یہ اسپیسیفسٹی ہے یہاں پہ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس پارک میں یہاں پر انہوں نے ایک نیچرل سائنس میوزیم بنایا ہے، اس کو دور دور سے اس میوزیم کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں ہسٹری سے، اور ہزاروں سال پہلے کی چیزیں ہیں یہاں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا میں، ان کے آنے سے پہلے کے زمانے کی جو چیزیں ملی تھی کھدائی میں، وہ چیزیں بھی یہ لوگ خرید کے لائے ہیں۔ اور یہاں پہ اس نیشنل میوزیم میں فرعون کی ممیز بھی ہیں جو کہ انہوں نے ٹرکی سے لے کر آئے تھے یہ لوگ، اور وہاں سے خرید کے یہ یہاں پہ لا کے انہوں نے اپنی میوزیم میں رکھی ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے کی بات ہے کہ فرعون کی جب حکومت تھی تو اس زمانے میں فرعون کی لاش کو انہوں نے پریزرو کیا، اور اس کی بیوی کی لاش جو ہے وہ امبام ہوئی ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو خریدا ہے ٹرکی سے، اور ٹرکی سے خرید کے یہاں پہ لے کر آئے ہیں یہ، اور یہاں نیشنل سائنس میوزیم میں انہوں نے رکھا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو ہسٹری بتائی جا سکے کہ فرعون کے دور میں پھر انہوں نے ڈریسز کریٹ کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہاں ہیوسٹن میں سی لگتا ہے، اور اس سی کا نام ہے گیلوسٹن سی۔ تو یہ گیلوسٹن بیچ ہے، یہاں پہ گیلوسٹن بیچ ہے، سی لگتا ہے وہاں پر۔ تو وہاں سے جو فاسلز وغیرہ ملی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں، ان کے رنگ دیکھ کے قدرت جو ہے بس اس پہ انسان سبحان اللہ ہی کہہ سکتا ہے کہ اتنے خوبصورت رنگ کی فاسلز وہاں سے ملی ہیں سمندر سے، یہاں کے ساحل سے، وہ بھی سب یہاں پہ پریزرو کی ہوئی ہیں۔ ان کو آپ دیکھیے، یہاں پہ سٹونز ملے ہیں، بڑے خوبصورت سٹونز سی سے ملے ہیں، بیچز سے ملے ہیں یہاں پہ، وہ بھی یہاں پہ نیچرل سائنس میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ اب یہ فرعون کی جو لاش ہے، یہ اس زمانے میں جب امبام کی جاتی تھی تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ زمانہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اس زمانے میں ان کو کیسے پتہ تھا کہ یہ لاش کو اس طریقے سے محفوظ کریں کہ یہ لاش، ان کی جو فرعون کی لاش ہے، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ابھی تک بالکل محفوظ ہے، اور اس کے آپ بال دیکھیے، اس کے سر پہ بال بھی ہیں، اس کے دانت بھی دکھ رہے ہیں، اس کی بیئرڈ بھی ہیں، بالکل مکمل اس کی ڈیڈ باڈی ہے۔ تو یہ کیا یہ جاتا تھا کہ جب امبام کر دی جاتی تھی باڈی، پریزرو کر لی جاتی تھی، تو اس کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا جاتا تھا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ تو وہ کپڑا ابھی تک اس کے اوپر لپٹا ہوا ہے، اور اس کی مکمل ڈیڈ باڈی ہے، اس کے ناخن بھی ہیں، اس کے سب۔ تو آپ دیکھیے، اس کو انجوائے کیجئے۔ یہ ہسٹری انسان کو بعض اوقات مواقع نہیں ملتے کہ انسان کہیں جائے اور جا کے ان سب چیزوں کو دیکھے۔ مجھے تو ہسٹری میں بڑا انٹرسٹ ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنی چاہیے، اور میرے جو فرینڈز ہیں، جو میرے بہن بھائی ہیں جو یہاں تک نہیں آ پائے، تو چلیں میں ان کو بھی اپنی آنکھوں کے ذریعے ان کو بھی یہ سب مناظر دکھا دیتی ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کس قدر بڑا پینڈولم ہے جو کہ ہر وقت موو ہوتا رہتا ہے۔ یہ پینڈولم وہاں پہ موو ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پہ یہ اسٹفڈ اینیمل، ہر اسٹیٹ کے جو ان کو اسٹفڈ اینیمل بعض اسٹیٹس میں جو ہے ان کا سائن ہے، سمبل ہے کچھ اینیملز، تو وہ سارے یہاں پہ نیشنل سائنس میوزیم میں رکھے گئے ہیں اسٹفڈ اینیمل۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ ایک ایگل ہے، ایگل جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے شیر کے اوپر، یعنی شاہین جو ہے
وہ شیر کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ شیر نے جو ہے اس سے پہلے شکار کیا تھا ایک زیبرا کا، کیونکہ زیبرا کی لیگ جو ہے اس کو بھی پریزرو کر کے اور وہاں پہ رکھا گیا ہے، اور لیگ جو ہے وہ اوریجنل لیگ ہے جس کو سٹف کر کے وہاں پہ رکھا ہے، اور اس زیبرا کا جو شکار تھا وہ اسی شیر نے کیا تھا۔ ہاں، اس کے اوپر جو خون نظر آ رہا ہے وہ کلر ہے، وہ ریئل خون نہیں ہے، وہ ڈالا گیا ہے۔ باقی لیگ جو ہے وہ نیچرل لیگ ہے، سٹف کی ہوئی لیگ ہے زیبرا کی، جس کا کہ شکار اس شیر نے کیا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو برتن کھدائی کے دوران ٹرکی اور شام میں وہاں سے ملے تھے، سیریا، ٹرکی، شام وغیرہ سے یہ برتن ملے تھے، یہ برتن بھی حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے کے لوگ جو جس قسم کے برتن پاٹس وغیرہ یوز کرتے تھے وہ ہیں، یہ وہاں سے یہ لوگ خرید کے لائے تھے اور یہاں پہ لا کے انہوں نے رکھے تھے۔ تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی انٹرسٹ ہو ہسٹری میں، تو آپ ان چیزوں کو انجوائے کریں۔ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں تو مجھے ان سب لوگوں کا بہت خیال آتا ہے جو لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے جہاں تک کوئی خوش قسمت لوگ جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان پہنچ ہی کے دیکھے۔ اگر ہم سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے ہم وہ اس کو پریزرو کر لیں، اس کی ویڈیو بنا لیں اور ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جن کو انٹرسٹ ہو ہسٹری سے، جن کو انٹرسٹ ہو اس قسم کی چیزوں سے، تاکہ وہ لوگ بھی دیکھیں اور وہ لوگ بھی انجوائے کریں۔ کیونکہ یہ نالج جو ہوتی ہے، یہ ہسٹری جو ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ ہر انسان ہسٹری میں میرا خیال میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے۔